تو جب اللہ پاک نے اپنے دربار میں ہمیں بلا لیا اور اپنے گھر کو دکھا دیا، وفاداری کا تقاضا اور نمک حلالی کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم زندگی ایسی گزارتے جیسے اللہ تعالیٰ گزارنا پسند فرماتے ہیں۔ جب ہم نے اپنی نگاہوں کو کعبۃ اللہ سے مشرف کر لیا، اس کی زیارت سے مشرف کر لیا، تو اب وفاداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان نگاہوں سے گناہوں کے مناظر کو نہ دیکھتے۔ جب ہم نے اپنے پیروں کو صفا اور مروہ کے درمیان تھکا لیا تو اس کی وفاداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ قدم گناہوں کے راستوں میں نہ چلتے۔ جب ہم نے اپنے آپ کو عرفہ، مینا اور مزدلفہ کے میدانوں میں اپنے آپ کو ٹھہرا لیا، وقوف کر لیا، تو اب اس وفاداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم ہمیشہ سعادت مندی والے راستے پر کھڑے رہتے، قائم رہتے، مستقیم رہتے، اس سے نہ ہٹتے۔ لیکن نفس و شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور آئے دن ہم سے ایسے ایسے نئے گناہ کرواتا ہے جو پہلے کبھی سوچے بھی نہ تھے۔ بلکہ عاجز تو کہا کرتا ہے، پہلے زمانے میں 80 90 سال کی عمر پانے والوں نے اپنی پوری زندگی میں وہ گناہ نہیں کیے جو ہم نے تھوڑی سی زندگی میں کر لیے۔ گناہ کی کون سی قسم ہے جس کو ہم نے چھوڑا ہے؟ اور جو ابھی تک نہیں کر سکے وہ اس لیے نہیں کیے کہ ان سے نفرت ہے، ان کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے نہیں کیے کہ ان کا موقع نہیں ملا۔ اگر موقع ملتا تو شاید وہ بھی کر گزرتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آئیے اس بات کی تجدید کریں کہ ہم اس توبہ کے عہد و پیمان کو پھر سے مضبوط کریں جو ہم نے کبھی عرفات میں کیے تھے، جو ہم نے مینا مزدلفہ میں کیے تھے جی، اور نفس و شیطان کے ساتھ پھر اس جذبے کو، اس کے ساتھ عداوت کے اس جذبے کو پھر سے ہم دہرائیں، جس جذبے کے ساتھ ہم نے شیطان کی رمی کی تھی۔ رمی کرتے وقت اس وقت ہم نے ارادہ اور عہد کیا تھا کہ پیارے اللہ، میں نے وقوف عرفہ کیا، وقوف مینا کیا، مزدلفہ کیا، رب کریم اب اس ملعون کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، میں نفرت کا اظہار کرتا ہوں اور اس کو رمی جمار کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ پیارے اللہ، میں نے اس کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا اعلان کر دیا ہے، پیارے اللہ آپ اس کے ساتھ جنگ میں مجھے فتح یا فرمائیے۔